جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے دو ٹیمیں ہیں میرے ساتھ، دو ٹیمیں ہیں، دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم، بائیں جانب ٹیم ہے ٹیم۔ جی ہاں، اس میں یہ بچے بھی شامل ہوتے ہیں ٹیم والے، اور آپ بچے جو گھر پہ بیٹھے ہیں وہ بھی ہمیں پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ کالز کے ذریعے آپ بچوں کو ہم سوالات دیتے ہیں اور وہ جوابات ریکارڈ کروا کے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو آج بھی ہم آپ لوگوں کے لیے سوال لے کر آئے ہیں، اور آج کا سوال یہ ہے، قرآن کریم کی کوئی بھی 12 سورتوں کے نام آپ نے بتانا ہے، اور پروگرام کا حصہ بنیے۔ پروگرام میں ہوتے ہیں 3 سیگمنٹ۔ تیسرے نمبر پہ کون سا سیگمنٹ ہوتا ہے؟ دوسرے نمبر پر اور پہلے نمبر پر جی ہاں، مدرسۃ المدینہ آن لائن تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی قاری صاحب کی جانب بڑھیں گے، اور ہمارے قاری اعجاز صاحب یہ سیگمنٹ کرتے ہیں بڑی خوبصورت انداز سے۔ قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کو آپ کے ہی پروگرام میں ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا۔ عربی میں کیا کہیں گے؟ کسی کو خوش آمدید کہنا ہوتا ہے؟ اہلا و سہلا مرحبا، یہ زیادہ چلتا ہے۔ جی چلیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ قاری صاحب کیا پڑھائیں گے، کیا بتائیں گے اپنے اس پروگرام کے بارے میں، اپنے سیگمنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ الفجر ہماری جاری و ساری ہے۔ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا بہت ضروری ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے پہلے ہمارا سیگمنٹ کیا ہوتا ہے؟ توجہ کے ساتھ سننا، پھر اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں موجود جو بچے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین جو آپ سن رہے ہیں، پیارے پیارے بچے اور بچیاں اور ہمارے بڑے وغیرہ دیگر تمام اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں، وہ بھی اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور پھر اس کے بعد کوشش کریں اس کو پڑھنے کی، اور کوشش کریں کہ ان کے جو قواعد ہوتے ہیں، آپ ایک لائن سنا رہے ہیں یا ایک آیت سنا رہے ہیں یا ایک سورت سنا رہے ہیں، اس کے چند قواعد بھی سنائیں۔ مثال کے طور پر اخفاء کا قاعدہ لگتا ہے تو آپ یہ بتائیں اخفاء ہو رہا ہے، قلقلہ کا قاعدہ لگتا ہے تو یہ بتائیں یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے، اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے تو اقلاب بھی بتائیں۔ آج بھی ہماری جو سبق ہے ہمارے یہاں جو 2 آیتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں پیارے بچوں؟ 2 آیتیں، آیت نمبر 23 اور 24، 23 اور 24، اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور پھر اس میں جو قواعد لگتے ہیں وہ بھی آپ نے بتانا ہے اور پڑھ کے بھی بتانا ہے۔ تو ریڈی ہو جائیں، قرآن پاک آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ کوشش کیا کریں قرآن پاک آپ کے سامنے ہوگا، اس کی برکتیں ملیں گی۔ دیکھو، دیکھنا مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، مگر آپ کے پاس جب قرآن پاک ہوگا، آپ اس کو دیکھیں گے، چھوئیں گے، تو اس کے ثواب آپ کی بڑھ جائیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں، مومن تو حریص ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، تو آپ کوشش کریں قرآن پاک اپنے سامنے رکھا کریں۔ جی تو قاری صاحب کا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے۔ پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے توجہ سے سننا ہے۔ تو جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو توجہ سے ہی سننا چاہیے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ يتذكر الإنسان وأنى
له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تو یہ آپ نے توجہ سنا. اب انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب آپ کو یہی آیت مبارکہ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے توجہ کے ساتھ جو ہے سمجھنا ہے. اور جو گھر پہ بیٹھے ہوئے کسی بھی انداز سے مدنی چینل کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے کسی بھی انداز سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر جو فیس بک کے ناظرین ہیں اور جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی آپ کے کمنٹس ہم شامل کریں گے, لیکن جو آج آپ نے بھیجیں آج نہیں ہو سکیں گے. کل انشاءاللہ عز و جل جو پروگرام ہوگا اس میں آپ کے کمنٹ شامل کریں گے. اور جو لاسٹ ٹائم ہمارا پروگرام ہوا تھا جمعرات والے دن, اس کے کمنٹس میرے پاس موجود ہیں. چند کا انتخاب ہوا ہے, ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, انشاءاللہ عز و جل میں پڑھوں گا اور آپ لوگوں کے نام آئیں گے. جن کے نام آئے تو پروگرام کو آگے کی جانب بڑھائیں, اور جن کے نام نہیں آ رہے وہ بھی پروگرام کو آگے کی جانب بڑھائیں گے. آگے کی جانب یہ شیئر کرتے چلے جائیں. آپ ایک بٹن پریس کریں گے اور انشاءاللہ اگر نیت اچھی ہوگی تو ثواب بھی ملتا چلا آئے گا. جی قاری صاحب آپ کی طرف. جی ہاں پیارے بچوں, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن پاک آپ نے اب سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کیا کریں گے, ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے جب کبھی قرآن پاک پڑھیں گے تو تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وجیء. ماشاءاللہ پیارے بچوں, واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے. آپ یہ دیکھیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل ہوگا. اس کو کیا کہیں گے, مد ماشاءاللہ. اس کو 2 ڈھائی الف کھینچ کر ادا کریں گے. یومئذ بجہنم, یومئذ بجہنم, ماشاءاللہ. واو لین ہے, واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا. اور پیارے بچوں حمزہ کو واضح کریں گے. یومئذ, یہاں پر ایک قاعدہ لگتا ہے, کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ کئیوں کو یاد ہے, یہ ہمارے بھائی بتائیں گے. جی بیٹا آپ بتائیے کون سا قاعدہ لگتا ہے یہ؟ اقلاب. اقلاب کا قاعدہ, ماشاءاللہ. جی ہاں پیارے بچوں, جب کبھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد با آ جائے تو ایک چھوٹی سی میم آ جاتی ہے, اس کو اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں. کہ نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھتے ہیں, اس کو اقلاب کہتے ہیں. ماشاءاللہ. بجہنم, یہاں پر نون مشدد ہے, نون مشدد کا غنہ بھی ادا کریں گے. یومئذ بجہنم, یومئذ بجہنم, یومئذ. پیارے بچوں یہاں پر تنوین کے بعد آگے دیکھیے یا آ رہا ہے, اس وجہ سے ہم نے یہاں پر ادغام کیا. کیا کیا؟ یہاں پر بھی غنہ ادا کریں گے. نون مشدد میں بھی غنہ ہوتا ہے, اقلاب میں بھی غنہ ہوتا ہے, اور یہاں ادغام کا بھی یہ غنہ ادا کریں گے. یومئذ یتذکر الانسان, یومئذ یتذکر الانسان, ماشاءاللہ. یتذکر, کاف کو باریک رکھیں گے. اور یہاں پر پیارے بچوں لام کو ہلانا نہیں ہے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کلکلہ ہو جاتا ہے, کلکلہ سے بچنا ہے. یومئذ یتذکر, رول نہیں کریں گے یہ غلط ہوگا. یومئذ یتذکر الانسان, یومئذ یتذکر الانسان, ماشاءاللہ. اخفا کا غنہ ادا کریں گے. نون ساکن کے بعد سین آیا, رف اخفا میں سے یعنی غنہ ادا کریں گے, ناک میں آواز لے کر جائیں گے. وَأَنَّا, پیارے بچوں نون مشدد یہاں پر بھی موجود ہے, اس میں بھی غنہ ادا کریں گے. کھڑی حرکات ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. لَهُ الذِّكْرَى, ماشاءاللہ. یقول, قاف کو موٹا رکھیں گے. یا لیتنی, کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. یا لین, حرف لین پیارے بچوں جب کبھی آتا ہے نرمی سے ادا کرتے ہیں بغیر کھینچے. اور یہاں یا مدہ ہے, اس کو ایک الف ہم نے کھینچنا ہے. قدمت لحیاتی, ماشاءاللہ. قاف کو پر رکھیں گے. اس کے بعد دیکھیے میم ساکن کے بعد تا, یہاں میم میں ہم غنہ نہیں کریں گے, اس کو
اظہار شفوی کہتے ہیں. لحیاتی ہا کی ادائیگی کلیئر رکھیں گے اور اس کے بعد پیارے بچوں الف مدہ اور یا مدہ اس کو ایک ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. قدمت لحیاتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امید ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا. ماشاءاللہ. تو بڑھ رہے ہیں اب کالز کی جانب. جی کچھ کالز ہیں. رومیسا کی کال آگے پہلے. میرا آپ سے یہ سوال ہے, میرا سبق سورہ زلزال میں ہے, مجھے قواعد تو سب یاد ہے, میری ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی, آپ اس کا کوئی طریقہ بتا دیں. جی بھائی رومیسا کا ایک مسئلہ آپ کی جانب آیا, قواعد تو یاد ہے, ادائیگی میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے. جی ہاں, کیا ہوتا ہے کہ پیارے بچوں کوشش کرتے رہیں کیونکہ عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے. بعض مرتبہ لفظ جو ہے, الفاظ جو ہیں, حروف زبان پر چڑھتے نہیں, تو ہم کوشش جاری رکھیں گے, کوشش کرتے رہیں گے تو بہتر ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں وہ کون سا حرف ہے, اس کو بار بار پریکٹس کریں اور کسی صحیح پڑھنے والے سے اس کو آپ سنیں بار بار کہ وہ کس انداز سے بتا رہے ہیں, اور پھر آپ اس کو کوشش کریں اس طریقے سے ادا کرنے کی. مثال کے طور پر سورہ زلزال میں ایک تو ذال کی ادائیگی آتی ہے, زا کی ادائیگی آتی ہے. اب ذال کس طرح پڑھنی ہے, یا زا کی ادائیگی کمزور ہو رہی ہے, یا ضاد کی ادائیگی کمزور ہو رہی ہے, تو اس کو آپ کوشش کرنے سے آپ کی بہتر ہو جائے گی. کوشش جاری رکھیں. ماشاءاللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. عبداللہ مجلاپور جٹا سے بول رہا ہوں. میرے پیارے پیارے عابد بھائی, جی بھائی, مجھے آپ کا پروگرام اسلام آباد کے بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. آج میں آپ کو ٹائٹل کلام سناؤں گا. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, اذان آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا زمانہ آ گیا, اپنا دین سیکھے دنیا کو سکھلائے. آمین آمین. اچھا, کالز کے ساتھ ہم کچھ کمنٹس بھی شامل کرنے لگے ہیں, اور ہمارے محمد حسن, خالد احمد, محمود راجپوت, طیب مصطفیٰ قریشی بھائی, محمد حذیفہ, عامر فضل, حافظ فیضان چشتی, شہزاد حنیف, بشیر اتاری, اختر حسین, شاجی, زبیر علی, رحمان چودھری, توقیر عالم, توقیر بھائی, توقیر عالم, دشان یوسف, یوسف خان, محمد اسحاق کی جانب سے پروگرام کے لیے تعریف کی گئی ہے, اور ماشاء اللہ سبحان اللہ ان میں سے چند لوگ کہہ رہے ہیں. اچھا, محمد کیف یونس کی جانب سے پیغام ہے کہ انس بھائی یہ نہ سنا دے منور میری آنکھوں کو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلام شامل کریں گے آپ کا. محمد حمزہ کی طرف سے فرمائش ہے کہ ایسا شعر سنائے جس میں رات آتا ہو. ٹھیک ہے جی, آپ لوگوں کے لیے چیلنج آیا ہے. سید صاحب کہتے ہیں قاری اعجاز صاحب سے پوچھنا ہے کہ سبق کو اتنا پڑھنے اور انداز لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے. جواب ارشاد فرما دیں. سبق کو پڑھنے اور اچھا انداز لینے کے لیے شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا انداز میں ہو جائے. جی ہاں, سبق کو سیکھنے کے لیے کوشش یہ کریں کہ مخارج اور صفات کا خیال رکھیں. تھوڑا لیں بے شک, ایک آیت لیں. شروع میں تو دیکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کوشش کریں قاعدہ, رحمانی قاعدہ درست ہوگا آپ کا, مدنی قاعدہ درست کریں. جب مدنی قاعدہ درست ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ ایک ایک آیت کو اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں. جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کریں, انشاءاللہ آپ کا بہتر ہوتا چلا جائے گا. اور کسی بھی قاری کو فالو کریں, کسی اچھے انداز کو فالو کریں. قاری اعجاز صاحب کو فالو کریں. ٹھیک ہے, تو جو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں وہ انداز اپنانے کی کوشش کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتری ہوگی. سید حمزہ علی کا کہنا ہے کہ ہم آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں, اللہ پاک کی آپ پر رحمت نازل ہو. آمین آمین, شکریہ. شاہد باپو کی طرف سے پیغام ہے کہ کیا کہنا میرے اتار کے. ماشاءاللہ. کریم بھائی لکھتے ہیں آئی لو مدنی چینل, آئی لو امیر علیہ سنت. محمد عمران بھائی کا پیغام ہے, انس بھائی کو پیغام ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پڑھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ. جاسم بھائی اور محبوب بیگ, محمد حذیفہ, سید شبیر, حبیب اللہ, خالد احمد, عبد الخالق چوہان, اشفاق منصوری, نعیم اختر, ندیم بھائی, عنایت بھائی, اطہر علی, ایوب, ذوالفقار علی, ابو بکر, عثمان, محمد کیف, ونس سبحانی, ابرار محمد, پرویز علی کی جانب سے پروگرام کی تعریف ہے. ماشاءاللہ. اسید بھائی کی جانب سے پیغام ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بہت اچھا ہے, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. نواز اتاری, ماشاءاللہ, مرحبا قاری صاحب کے پڑھنے کا انداز کیا بات ہے, مدینہ مدینہ, اللہ پاک آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. آمین. خالد احمد بھائی کہتے ہیں مجھے اپنا پروگرام, جی ہاں, جب جو یوں کر کے کال کرتا ہے نا یا یوں لکھتا ہے اپنا پروگرام, آپ کا پروگرام ہے, کس کا پروگرام ہے؟ ہاں, جب یوں کر کے بات ہوتی ہے نا
مجھے اپنا پروگرام، میرے پروگرام میں میری یہ کال ہے، بھائی پروگرام آپ کا ہے تو دیکھنا بھی آپ نے ہے۔ خالد احمد بھائی کہتے ہیں مجھے اپنا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے، اللہ پاک آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے اور بے حساب مغفرت ہو۔ سید صاحب کا کہنا ہے اسماء الحسنی پڑھی گئی تھی، میری فرمائش ہے کہ بچوں سے بھی ایک بار پڑھوائیں۔ جی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ خالد بھائی کی فرمائش ہے کہ حسان بھائی تو ہیں نہیں، خواجہ غریب نواز کی منقبت سنا دیں۔ اب جو آج بچے آئے ہیں ان کے لیے کل فرمائش ہوں گی، ہو سکتا ہے جو آج بچے آئے وہ کل نہ ہوں، تو چلیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے فرمائش ہو جائے گی۔ تو آپ نعت کی فرمائش کیا کریں۔ اچھا جی، حمزہ علی کہتے ہیں کہ عابد بھائی پروگرام بہت اچھا ہے، ہمارے بچوں کو بھی علماء سے محبت بڑھ رہی ہے۔ کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، جی ہاں مدنی چینل دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ اور اب سیگمنٹ ہوگا قاری صاحب کا، اور قاری صاحب آپ سب بچوں کو یہی آیت مبارکہ پڑھائیں گے۔ جی ہاں پیارے بچوں، قرآن پاک اب پڑھنے کا وقت ہے، تو میرے ساتھ مل کر آپ سب نے پڑھنا ہے اچھے انداز سے، اور کوشش کریں مل کر پڑھیں، تو انشاءاللہ اور آپ کو بہتری بھی آئے گی اور سرور بھی آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجیء یومئذ بجہنم، یومئذ یتذکر الانسان، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ماشاءاللہ قاری صاحب انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے اور بڑے بچوں کی جانب آئیں گے۔ جی قاری صاحب حدر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجیء یومئذ بجہنم، یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ترتیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وجيء
ماشاء اللہ. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. آیتیں ایک ہی سانس میں آ جائیں گی کر سب؟ ہے مگر مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں. ناممکن نہیں. ناممکن نہیں ہے. کون ہے بچہ؟ حامد بچہ ہے، اور بھی بچے ہیں جو پڑھنے والا بچہ ہے. چلیں حامد بھائی کو مائک دیں. جوش میں مائک ہاتھ کھڑا کیا ہے، اب دیکھیں کس انداز سے پڑھتے ہیں. حامد بھائی پریکٹس ہے. ہاں چلیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان قدمت لحياتي. ذکرا، اس کو کاف کو ہم نے باریک رکھنا ہے، کلیئر بھی کرنا ہے. لہو الذکرا، تو آپ نے یہاں سے دوبارہ پڑھیں وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. پڑھیے. چلیں اوپر سے پڑھتے ہوئے گا. ٹھیک ہے، ایک ساتھ میں ایک آیت آئیے پڑھ لیں. اس کو درست کیجیے گا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قاری صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں، اگر آپ ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیں تو انشاءاللہ بچوں کے لیے ہو سکتا ہے آسان ہو جائے. جی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں آیتوں ایک سانس میں ادا کر پڑھنے کی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. انشاءاللہ تعالی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قدمت لحياتي. ماشاءاللہ. حمزہ بھائی تیاری ہے؟ حمزہ بھائی کو دے دینا. جی پڑھیے حمزہ بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء
اچھی کوشش کی، اچھے انداز سے پڑھنے کے بعد دو غلطیاں ہو گئیں. ایک تو وجیء حمزہ واضح کرنا ہے، اور وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى یہاں پر بھی آپ نے وَأَنَّا ایک الف نون مشدد میں غنہ، پھر ایک الف کھینچنا بھی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کوشش کریں ایک مرتبہ. غفران صاحب آئیں آپ کی جانب، مائک دیجئے غفران بھائی کو. اگر سانس ٹوٹنے لگے تو پھر آپ ایک ہی آیت پر، ہاں ٹھیک ہے، اگر ہو سکے تو دونوں آیتیں. ٹھیک ہے میرے بچے، آئیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انس بھائی سے آخر میں پڑھانا چاہیے. اچھی کوشش تھی. ایک سانس میں دونوں. کوشش کریں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. کوشش کریں، ہو سکتا ہے اتنی اچھی پریکٹس ہو جائے، یہ 2 آیتیں 3 بھی پڑھ لیں. اب اسی طرح آپ کا سانس جو ہے وہ کھلتا رہے گا، بڑا ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہتری تو آ رہی ہے زبردست. ایک اور. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے صاحب، بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. زبردست زبردست. اسی طرح پریکٹس کرتے رہیں، لیکن آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے، کہ اس کے ثواب پر بھی نظر رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر نظر رکھنی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو پھر ثواب ملے گا. اگر اس لیے پڑھا کہ میں اچھا لگوں گا، لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ واہ واہ کریں گے، تو پیارے بچوں پھر اس طرح پھر ثواب نہیں ملے گا. جس کے لیے کیا ہے اسی سے آپ کو اجر مل جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے تو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے. اگر لوگوں کے لیے کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے وہ گفٹ مل جائے، کوئی تحفہ مل جائے، یا واہ واہ مل جائے، عزت مل جائے. لیکن ان چیزوں کے لیے نہیں، ہم نے کس لیے کرنا ہے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے، اور اللہ ہی تعالیٰ جو ہے وہ ثواب عطا فرمانے والا ہے. تو ماشاءاللہ ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن اختتام ہوا. قاری صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تشریف رکھیں پیارے بچوں. اچھا ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ کہیں بیٹھیں یا اٹھیں اور آپ ایسے ہی بیٹھے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں یا باہر بیٹھے ہوں، تو انداز اچھا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ انداز اچھا ہونا چاہیے. بعض بچے جو ہے نا بڑے اچھل کے بیٹھتے ہیں، یوں کر کے اچھل کے والے انداز میں بیٹھتے ہیں. یہ اچھا انداز نہیں ہے، مہذب والا انداز نہیں ہے. آپ نے بہت اچھے انداز سے بیٹھنا ہے، اور کھڑے ہوتے وقت بھی. اچھا بعض بچے ہوتے ہیں کہ بچیاں تو خاص طور پہ زیادہ خیال رکھیں، بچے بھی خاص طور پہ خیال رکھیں کہ آپ نے آگے کا جو دامن ہے نا، یا دامن آگے کا جو ہوتا ہے، یہ تو چلو میں جبہ وغیرہ پہنا ہوں، تو آگے کا دامن جو ہے اس کو آپ نے ہر تھوڑی دیر بعد صحیح کرنا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد صحیح کرنا ہے. بیٹھتے ہوئے آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. ادھر سے صحیح کر لیں، آستین وغیرہ صحیح کر لیں. یہاں سے تو آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ بیٹھیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں مہمان بن کر، یا گھر میں ہی ہیں صوفے پر بیٹھے ہوئے. بعض صوفہ کس لیے ہوتا ہے؟ بیٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے. لیکن بعض بچے بعض بڑے یوں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور لیٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ صوفے پہ اپنے لیٹ گئے، لیکن بعض بچے جو ہے نا وہیں پر ہی لیٹے آدھے لیٹے میں آدھے بیٹھے میں، اور وہیں پر ہی کوئی کھانے کی چیز آ جائے گی تو وہیں لیٹے آدھے لیٹے میں ٹیڑھے میڑے سے. اب بتائیں کھانا پیٹ میں اس طرح کھائیں گے تو کھانا سیدھا جائے گا پیٹ میں، پانی پئیں گے تو سیدھا پیٹ میں جائے گا. لیکن جب آپ یوں کر کے رکھیں گے تو پانی جو کھانا ہے وہ پریشانی سے جائے گا، وہ پریشانی سے
جائے گا. ہو سکتا ہے ابھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا, لیکن اگر آپ کی یہی عادت بن گئی, آپ ٹیڑے ہو کے کھا رہے ہیں, یوں ٹیک لگا کے کھا رہے ہیں, یہ منع ہے. اس طرح اچھے انداز سے کھائیں. کس انداز سے؟ جی کیا کہیں گے ادھر شاہ صاحب؟ مائک دیجیے. اگر کسی کو عادت ہو لیٹنے کی اور تکلیف ہو. عادت تو ہونی چاہیے لیٹنے کی, سب لیٹتے ہیں. نہیں, کھانا کھاتے وقت تکلیف ہو, جیسے بیٹھنے کی عادت نہ. اچھا, اگر کہیں چوٹ لگی ہوئی ہے, کسی کو بیٹھنے میں کوئی پریشانی ہے, تو پھر تو لیٹے لیٹے بھی کھا لے تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, بس یوں ہی بیٹھے ہوئے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا موبائل دیکھ رہے ہیں, اب یوں لیٹے ہوئے ہیں, جھکے ہوئے ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں موبائل دیکھتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی آنکھیں 1 گھنٹے تک کیا دیکھ رہی ہیں؟ اسکرین. اس کی شعاعیں نکلتی ہیں, وہ دیکھیں نا کہ نظر کمزور ہو جاتی ہے, اور پھر بعض بچوں کے آنسو بھی نکل جاتے ہیں, بہت دیر تک دیکھتے رہیں. اب یوں دیکھتے رہے, اور پھر گردن کہاں ہے آپ کی؟ موبائل کی طرف, اس طرح گردن ہے. تو پھر جب آپ یوں گردن کریں گے نا, تو ہو سکتا ہے آپ کے پھر درد ہو, کیونکہ گردن تو اپنی یوں چلتی رہتی ہے. یہ گردن کی ورزش ہے, ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, یہ ورزش ہوتی ہے. ہاتھوں کی ورزش ہوتی ہے, اوپر نیچے کرتے ہیں ہاتھ. اب کوئی ادھر ہی ہاتھ رکھا رہے تو بھی مسئلہ ہوگا. ادھر ہاتھ رکھے کہ چلتے رہتے ہیں, یہ ورزش میں رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ گردش میں رہتے ہیں, یہ گھومتے پھرتے یوں, آپ یوں چلا رہے ہیں, انگلیاں چلا رہے ہیں, تو کیا خون آگے پیچھے ہو رہا ہے. لیکن جب آپ گردن یوں کر لیں گے تو آپ کی گردن ایک جگہ آ گئی, اور کافی دیر تک. بعض بچے یہ گھنٹوں گھنٹوں بعد لیٹے لیٹے دیکھ رہے ہیں, اس سے تو اور نگاہ میں ایک ادھر نیچے ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے, لیکن جب آپ اسکرین اوپر رکھ لیں گے اور یوں دیکھیں گے تو اس سے اور نظر کمزور ہوگی. پھر آپ کو شروع میں یوں لگے گا امی صحیح نظر نہیں آ رہا ہے. شروع میں تو آپ سمجھیں گے شاید ابھی صحیح ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد. پھر آپ 1 آدھ دن بعد اپنی امی کو بتائیں گے, پھر آپ اسکول سے شکایت آئے گی ان کو بورڈ پہ نظر نہیں آتا. پھر آپ کی امی جو ہے آپ کو لے کر جائیں گی, ٹیسٹ ہوگا ڈاکٹر کے پاس, اور بولیں گے ان کے جو موٹا والا چشمہ لگ گیا ہے. پھر اتنا موٹا چشمہ پہن کر جو ہے آپ گھوم رہے ہوں گے. تو اس سے بھی لگ جاتا ہے, اس سے زیادہ تر لگ جاتے ہیں کہ نظر کیا ہو جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے. تو اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے. اور بڑھ رہے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ہمارا اسلام. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جاؤ بچوں, میں چاہوں گا انس بھائی آپ جو ہے اسماء الحسنہ جو ہے وہ کچھ بچوں کو بھی پڑھائیں. جی بچوں کو بھی پڑھائیں تھوڑا سا پڑھائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. دوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. یہاں تک یاد ہو گیا؟ ٹھیک ہے, اب اسی کو دوبارہ پڑھیں گے انس بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ الذی الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. ماشاء اللہ. المتكبر الخالق
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ اسماء الحسنی ہے, 99 اسماء الحسنی جو ہے یہ پڑھے جاتے ہیں ہمارے یہاں, تو اس کو یاد کر لیں. اور اس کی یہ طرز ہے, طرز میں یاد کریں گے تو جلدی یاد ہوئے گا. یاد کرنے کی کوشش کریں, اور اس کی بڑی برکتیں بھی ہیں, فضیلتیں, اور ایک مرتبہ یاد ہو گیا نا پھر طرز میں جب پڑھیں گے تو ایک ماحول بنتا چلا آئے گا. یوسف بھائی ویلکم, خوش آمدید, اہلا و سہلا, مرحبا. کیا کہیں گے حضرت؟ ماشاءاللہ یہ آپ بڑا اچھا وہ کر رہے تھے, اسماء الحسنی کی ترغیب دلا رہے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کر لے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو نیت کریں پیارے بچوں کہ اللہ پاک کی جو 99 نام ہیں جو حدیثوں میں بیان کیے گئے, اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں, لیکن حدیثوں کے اندر خاص طور پر فضیلت کے اعتبار سے ان 99 ناموں کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ تو ہمارے ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے, پڑھنے کا معمول بنا لیں. بلکہ جسے ہم نے وہ 70,000 کلمہ طیبہ والا کیا تھا نا, شروع کیا تھا, اگر ہمارے بچوں کو ترغیب مل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہیں آپ نے ایک ہفتے میں یاد کر لینے ہیں, 10 دن میں یاد کر لینے ہیں, یعنی 99 نام ہے نا, اگر ایک دن میں آپ 10 نام یاد کرتے ہیں تو کتنے دنوں میں ہو جائیں گے تقریباً؟ 10 دنوں میں تقریباً ہو جائیں گے. آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ حامد بھائی کو یاد ہے ماشاءاللہ, حمزہ کو بھی یاد, غفران آپ کو بھی یاد ہے نا؟ پورے یاد نہیں ہیں؟ پورے یاد نہیں. انس 69 یاد ہیں. حمزہ کو اور حامد بھائی کو 99 نام یاد ہیں ماشاءاللہ. یہ مہم چلا دیں. تو یہ ہیں تھوڑے بہت رہ گئے ہیں, تو اب نیت کر لیں یہ ماشاءاللہ 99 نام یاد کریں. 99 نام فضیلت کیا ہے ماشاءاللہ؟ دوبارہ ایک اللہ رب العزت جو شخص اللہ تعالیٰ کے 99 نام کو پڑھتا ہے, یاد کرتا ہے, اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرح حفظ قرآن پہ فضیلت ہے, یہ سورہ یاسین یاد کر لیں گے, سورہ رحمان یاد کر لیں گے, سورتوں پہ فضیلتیں ہیں, قرآن پاک یاد کرنے پہ فضیلتیں ہیں. اسی طرح جو ہے 99 نام جس کو یاد ہو گئے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا. شاہ صاحب اس میں تو ایسے ہر نام پہ اللہ پاک کی جو ہے وہ, جیسے رحمان نام ہے, رحیم ہے, غفار ہے, ان ناموں کی جو معنویت ہے اور جامعیت ہے نا, اس کے پیچھے پوری کتابیں لکھی ہیں بزرگوں نے. ایک ایک نام کے اوپر گویا کہ کافی صفحات, کافی کتابیں یہ موجود ہیں اللہ پاک کے ناموں کے اوپر. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ناموں کو یاد کریں تاکہ ہم اس کی برکتیں حاصل کر سکیں. چلیں جی, آج سے ہم بچوں کو ایک ہدف دے رہے ہیں, ایک اور نیا ہدف کہ آپ نے اسماء الحسنی یاد کرنا. شاہ صاحب روزانہ کے 10 نام اگر آپ دے دیں نا تو 10 دنوں میں ان کو یاد ہو جائیں گے. اور اگر یاد کرنے بیٹھ گئے نا اب پھر تو ماشاءاللہ ہے کہ 2 دن بہت ہیں. اگر یاد کرنے بیٹھ گئے, 99 نام ہیں, آپ کو اپنے کتنے دوستوں کے نام یاد ہیں, اس کے یاد, اس کے یاد, کزن کے نام یاد ہیں, کتنے سارے نام آپ کو یاد ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ ان کی لسٹ بنائیں گے تو اچھی خاصی ایک لسٹ بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے جو مقدس نام ہے جس پر فضیلت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا, تو پیارے بچوں یہ نام یاد کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا یہ ہفتہ جو ہے اسماء الحسنی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو پیارے بچوں آپ گھر میں جو بیٹھے ہوئے آپ کو کتنے نام مبارک یاد ہو گئے ہیں یہ بتائیں گے. آپ بتا دیں 3 نام یاد ہیں, 3 ہو گئے, کل 30 ہو جائیں, پھر آپ نے جو ہے وہ جمعرات والے دن تک اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ آج کوشش کریں گے یہ اسماء الحسنی پڑھیں انشاءاللہ. اچھا آپ کی جانب میں کیا ٹاپک ہے, کیا بتائیں؟ 20 فروری کو امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں 5 واقعات جو ادب سے متعلق ہیں, عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ ہم کثیر علم کی بجائے قلیل ادب کے زیادہ محتاج ہیں. کثیر علم کی بجائے قلیل ادب کے زیادہ محتاج ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا, تو علم پڑھا لیکن ادب نہیں ہے تو پھر وہ علم اس کو کما حقو فائدہ نہیں دے گا. تو اسی لیے ہمیں ادب کی بہت زیادہ ضرورت ہے. امیر علیہ سنت کی جو فیضان بسم اللہ بک ہے تو آپ نے وہ اس میں موجود 5 واقعات پڑھنے کی ترغیب دلائی کہ آپ یہ واقعات پڑھیں. اس میں سے میں آپ کو 2 سے 3 واقعات جو کہ بچوں سے بھی متعلق ہوتے ہیں, بڑوں سے بھی متعلق ہوتے ہیں, وہ عرض کرتا ہوں تاکہ یہ کہ میں نے بھی مطالعہ کیا, آپ بھی اس کا فائدہ حاصل کریں ان واقعات کا. شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک بار کسی بچھونے پر نا اپنے تشریف فرما تھے, تو تھوڑی دیر میں ان کو کوئی بے چینی سی ہونے لگی, فوراً بچھونے سے ہٹ گئے, یعنی کوئی بستر وغیرہ تھا اس کے اوپر سے ہٹ گئے. فرمایا مجھے لگتا ہے کوئی کاغذ یہاں موجود ہے.
جب بچھونے کو ہٹایا گیا تو اس بچھونے کے نیچے سے ایک سادہ کاغذ برآمد ہوا، لیکن آپ نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ سادے کاغذ کے اوپر بھی آپ بیٹھیں۔ سادے کاغذ کا اتنا ادب و احترام، دیکھیں ایک تو لکھا ہوا ہوتا ہے نا تحریریں، ہم ان کا اتنا ادب و احترام نہیں کر پاتے ہیں، وہ ایک سادہ کاغذ ہے، لیکن اللہ پاک کے ان اولیاء کرام کا انداز دیکھیں، ان کو پتہ ہے کہ مجھے اس پر کچھ آیات لکھنی ہوگی، کچھ احادیث لکھنی ہوگی، کوئی دینی بات لکھنی ہوگی، تو چونکہ اس کا دین کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اس طریقے سے، ابھی لکھا کچھ بھی نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود اس سادے کاغذ کا بھی اتنا زیادہ آپ اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ یہ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے انہی کا ایک اور واقعہ لکھا ہے فیضان بسم اللہ میں امیر اہل سنت میں، وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بار واش روم آپ کو جانا تھا، تبھی حاجت کے لیے آپ تشریف لے کر کے فوراً واپس آ گئے، اور اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کو پانی سے اچھی طرح سے دھویا، یا کوئی سیاہی وغیرہ کا نشان تھا اس کو آپ نے نکالا خشک۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد واپس تشریف لے گئے، جب فارغ ہو کے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں جس قلم سے قرآنی آیات وغیرہ لکھتا ہوں اس کی سیاہی جو ہے یہاں لگی رہ گئی تھی، اب کیونکہ یہ اس قلم کی سیاہی ہے جس سے میں قرآن لکھتا ہوں، تو فرمایا کہ یہ کیونکہ میرے اس پہ رہ گیا تھا، انگلی پہ انگوٹھے پہ لگا رہ گیا تھا، مجھے پسند نہیں آیا کہ میرے ادب نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو بیت الخلاء میں لے جاؤں، واش روم میں لے کے جاؤں۔ کتنا ادب کرتے ہیں ہمارے بزرگان دین جی، تو وہ ہے نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، با ادب بے ادب بے نصیب۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ادب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو ہم دیکھیں، ہم بھی غور کریں کہ ہم پینسل سے کچھ لکھتے ہیں، اللہ پاک کے نام لکھتے ہیں، حدیث لکھتے ہیں، یا پین سے لکھتے ہیں، تو ہمیں جو ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، انک پھینکنی نہیں چاہیے، اس کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ کچھ بچے انک کھول کر، وہ ڈکن کھول کر بچوں کی یونیفارم کے اوپر، اسکول کے جو کلاس فیلو ہوتے ہیں ان کے اوپر اڑاتے ہیں، ان کے کپڑے خراب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے گھروں میں ہمارا پین جو ہے اس کی پینسل کی کوئی باقاعدہ جگہ نہیں ہوتی، اس کے احترام کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ نقصان بھی کر رہے ہیں اور یوں ہے کہ بے ادبی بھی ہے۔ اچھا، یہ بات بچے نا ابو کا یا پھر امی کا کوئی امپورٹڈ پین ہوتا ہے، امپورٹڈ چیز ہوتی ہے، وہ لینے کے بڑی عادی ہوتے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ ایک تو پین لے لیا اور وہ ہوتا قیمتی پین ہے، اصل میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں لے لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اس میں قیمتی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ایک ایسی ضرورت کی چیز ہے کہ اگر وہ وقت پر نہ ملے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں، وقت پر نہ ملے، انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے، اب آپ صاحب آئے، آپ نے اپنا کام کیا، آپ نے کی چھوڑ دیا اس کو۔ اچھا، دیوار پہ ضرورت ہے، پین سے دیوار پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، فریج پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، فریج کے دروازے پہ، جو گھر کے دروازے ان پر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ادب اور احترام کا تقاضا یہ کہ اس قلم کے ذریعے سے جو لکھنا ہے وہ لکھا جائے، جہاں لکھنا ہے وہاں لکھا جائے۔ اب ایسا ہے کہ جہاں نہیں لکھنا ہے اب وہاں بھی لکھنا ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ نہیں ہے اب اس کے مطابق کریں تب بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ جب پینسل کو شارپ کرتے ہیں تو اس کا جو کچرا نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تراشا ہوتا ہے، اس کو بھی پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اس کو کوشش کریں کہ کسی اچھی جگہ پر رکھ دیں، ٹھیک ہے، اس میں قرآن و حدیث موجود نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ اس کو بھی کسی اچھی جگہ پر رکھیں، ڈائریکٹلی کسی گندی جگہ پر نہ پھینکیں، ایسی جگہ نہ پھینکیں جہاں پر ادب نہ ہو سکتا ہو۔ تو ہمارے بزرگان دین سادے کاغذ کا بھی ادب کرتے ہیں، قلم کا بھی، بلکہ قلم کی جو انک ہے، سیاہی ہے، اس کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ ایک واقعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سید زادوں کے ادب کے حوالے سے اسی میں لکھ رہے ہیں، جو 5 واقعات کی آپ نے ترغیب دلائی اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح سے سید زادے کا احترام کیا، اکرام کیا، اللہ پاک نے اس ادب کی برکت سے آپ کو اپنی ولایت کا انعام عطا فرمایا۔ پھر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ امیر علیہ سنت نے وہ پڑھنے کی بھی ترغیب دلائی، جو ہم نے ایک مقدس نام کے حوالے سے کہا تھا نا کہ اللہ پاک کا نام ملا تو آپ نے اس کو خوشبو لگا کر اوپر رکھ دیا، اور اللہ پاک نے آپ کو برکت عطا فرمائی کہ آپ نے جو آپ شراب کے عادی تھے اس سے توبہ کی توفیق مل گئی، اللہ پاک نے آپ کو اپنا ولی بنا لی۔ تو اسی لیے کوشش کریں مزارات اولیاء،
اولیاء کرام، علماء، اساتذہ، والدین، سادات کرام جو سید زادے ہوں، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے مقدس تحریریں جن چیزوں میں لکھی جاتی ہیں، جن چیزوں کے ساتھ لکھی جاتی ہیں، ان کا بھی ادب اور احترام کرنا ضروری ہے۔ جس علم کو آپ حاصل کرتے ہیں، اس علم کو جن کتابوں کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، ان کتابوں کا ادب و احترام کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ ادب ہی ادب ہے۔ تو امیر اہل سنت نے پچھلے دنوں اسی لیے یہ ترغیب ارشاد فرمائی کہ ہمیں بھی اہمیت کا پتہ چلے کہ ہمارا دین ہم سے کتنی ادب کا تقاضا کرتا ہے، ہمارے بزرگان دین اس ادب کے معاملے میں کتنے زیادہ محتاط ہوا کرتے تھے، تاکہ ان سے کوئی بے ادبی وغیرہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ بے ادب بے نصیب لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو آج پیارے بچوں آپ نے ادب کے متعلق سنی، آپ نے ادب کا کہ کاغذ کا ادب کرنا ہے، آپ نے قلم کا ادب کرنا ہے، اچھے انداز سے بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ اچھا بعض بچوں میں نا یہ عادت ہوتی ہے، اگر کوئی بڑا نا اچھے انداز سے بات کر لے آپ تو پھر وہ بھی نا فری ہو جاتے ہیں، اور پھر یوں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بس یہ ہمارے ہی دوست ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں اگر بڑا سر پہ ہاتھ رکھ کے بات کرے گا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بات کرے گا تو اس کو محبت کہیں گے، کیا کہیں گے؟ پیار کہیں گے۔ اب بولے کہ چھوٹا بھی بولے کہ میں بھی ہاتھ رکھوں گا سر پہ آپ کے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ بدتمیزی کہیں گے۔ تو اچھے انداز سے رہنا ہے، آپ کو اپنی لمٹ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر استاد صاحب آپ سے کوئی بات کہہ رہے ہیں جس انداز میں، آپ اس انداز سے نہیں کہہ سکتے، آپ نے ہاتھ باندھ کے نیچے نگاہیں کر کے استاد صاحب کی بات سننی ہے۔ یعنی کہ استاد صاحب اگر کلاس کے اندر درجے کے اندر کچھ کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، تو آپ بھی اپنی چائے لے کر آ جائیں گے، میرے لیے بھی 2 لے آئیے گا۔ تو ابھی آپ اس مقام پر نہیں آئے، ایک وقت آئے گا آپ کے جو شاگرد ہوں گے آپ اپنی کلاس میں بیٹھ کے پیے گا۔ تو ایک چیز کا وقت آتا ہے، جو چھوٹے ہیں چھوٹے بن کے رہیں گے، بڑے جو ہیں وہ بڑے ہیں۔ ایک مجھے بات یاد آ گئی، بعض جو بڑے بھائی وغیرہ ہوتے ہیں، اب بڑے بھائی کا بھی ادب ہے، تو ایک نے سوال کیا امیر سنت سے، ہمارے جو بڑے بھائی ہیں وہ ہم پہ روب جھاڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو امیر نے فرمایا اگر بڑے بھائی روب جھاڑ رہے ہیں تو چھوٹے بھائی کو چاہیے کہ وہ روب میں آ جائے۔ غیر متوقع سوال ہے جواب۔ جی جی، امیر سنت کی شان ہی الگ ہے نا ماشاءاللہ۔ تو ایسے ہے کہ اگر بڑا بھائی آپ کو ڈانٹ رہا ہے تو آپ سن لیں، آپ برابر سے کارروائی نہیں کریں تو میں ہی کروں کیا؟ اور پھر بعض تو آپ تو پتہ نہیں کہاں پڑا ہوتا ہے کونے کھانچے میں، ٹھیک ہے، پھر جو شروع ہوتی ہے میں ہی کرتا رہا ہوں، میں نے کہا تھا، خود تو کچھ کرتے نہیں ہو، پورے گھر کا کام میں نے کرنا ہے۔ تو یہ اچھے انداز نہیں ہے، بڑوں کا بھی ادب کرنا ہے، مقدس چیزوں کا بھی ادب کرنا ہے۔ یوسف بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، آمین۔ کچھ کالز لے لیتے ہیں یوسف بھائی، بیٹھیں آپ لوگ، کچھ کالز کی جانب پڑ جائیں زور سے۔ اچھا سورتوں کے نام زبردست سنائیے، ہو گیا؟ جی بھائی جی ہم سب گھر والوں نے کلمہ شریف 1,61,400 مرتبہ پڑھ لیا ہے۔ ہم اس کا ثالث ثواب انی کلاس میں شورا میرے سنت کو اور عابد بابو یوسف بھائی اور قاری صاحب ماجد بھائی اور مبین بھائی رمضان بھائی اور تمام اراکین شورا اور کس مدنی چینل کے ہوسٹ کو ثالث ثواب کرتے ہیں۔ ہم سب کا پیارا چینل مدنی چینل، ہاں مدنی چینل۔ اللہ آپ کو میٹھے میٹھے مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ بڑا پار ہو گیا بھائی، مدنی چینل والوں کو تو بڑا پار ہو گیا، سب کو سالے صاحب ہوسٹ کو کر دیا۔ جو بھائی دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ہوسٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پروگرام پرفارمنس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پرفارمنس میں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کیمرہ مین ہیں، وہ تو بیچارے نظر ہی نہیں آتے۔ یہ دیکھیں کان میں ہمارے ایک چیز لگی ہوتی ہے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہوتے ہیں، پروڈیوسر صاحب ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ایک کارکردگی وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ کالس ہیں جس طرح میں کھڑا ہو گیا، مفتی صاحب بھی ہوتے ہیں، اب جو نام تو رہ ہی جائیں گے کچھ نہ کچھ، جس طرح بڑا عملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب اصالے صاحب کریں پوری ٹیم کہہ دیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی اصالے صاحب کر دیں گے۔ یہ کہ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا، یہ ناظرین کو میں بات کر دوں، ابھی تو نہیں پتہ چل رہا، لیکن جب مر کے قبر میں جائیں گے نا، ہو سکتا ہے یہ جو اصالے ثواب کیا اللہ تعالیٰ اسی کے سبب بخش دے انشاءاللہ، پتہ نہیں کس سبب سے بخشی ہو جائے۔ تو جو آ رہے ہیں، مجھے ایک اور امیر سنت کی بات یاد آ گئی کہ ہم نے صاحب فرمایا جو مدنی چینل پر آ رہے ہیں نا، اور اگر نیت اچھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بڑی برکت ہے۔ اس پہ آپ نے شاید قسم کھا کے کہ نیت اچھی ہو، کہ آپ دیکھیں نا 1 منٹ میں آپ کی بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لوگوں کے تیجوں میں نہیں ختم ہو رہا ہے 1,60,000،
وہ ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ بولتے ہیں بس جو پڑھا گیا فاتحہ خوانی وغیرہ, یہاں پہ بیٹھے بیٹھے اتنا بڑا اصال ثواب آ گیا. تو اچھی نیت رکھیں پیارے بچوں, اور زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کریں. اصال ثواب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو دے دیا تو اس کو کیا دیں گے. اصال ثواب ایسا ہے جتنا بٹے گا سب کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. اور زبردست کال ہے جو آپ نے دعائیں کی, اللہ پاک آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. اللہ پاک آپ کو بھی, ہمیں بھی, سب کو ایک گاڑی ہو, ایک جہاز ہو, اس میں امیر السنت آگے کی جانب بیٹھے ہوں, اراکین شورا ہوں, یہ سارے بچے سب چل مدینہ. آمین. ایک اور کال دیں. میرا نام ایمن نور ہے, میں ملتان سے عرض کر رہی ہوں. مجھے اپنا پروگرام اسلام فوکس بہت اچھا لگتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے 52,000 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے تک 70,000 کا دف مکمل کر لوں گی. گڈ, ماشاءاللہ, مزہ آ گیا جی. کیا ہو گیا؟ 52,000. اسی طرح نیکسٹ کون سی ڈیٹ ہے؟ اگلے ہفتے تک. ماشاءاللہ, زبردست. اور بچوں کا بھی ذہن بنائیے, اور وہ بھی یہ کلمہ شریف پڑھیں. 70,000 مرتبہ پڑھنا ہے. یہاں پر کوئی ہے جس نے 1,000 پڑھ لیا ہو؟ 2,000. ماحول بنائیے بھائی, ماحول بنانا پڑے گا. غفران بھائی ابو کے ساتھ نیت کر لیں یار. غفران, حاجی غفران نیت کر لیں انشاءاللہ. حاجی غفران, زبردست زبردست. حاجی غفران, زبردست, ماشاءاللہ. ایک اور کال دیں. آج کے سوال کا جواب دوں گا. سورہ فاتحہ, سورہ ناس, سورہ فلق, سورہ اخلاص, سورہ لحب, سورہ نصر, سورہ کافرون, سورہ کوثر, سورہ ماعون, اور سورہ قریش, سورہ فیل, اور سورہ ہمزہ ہے. زبردست زبردست, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال دیں. میں واقعن سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی. سورۃ الاخلاص, سورۃ الناس, سورۃ الفلق, سورۃ الواقعہ, سورۃ الفیل, سورۃ الکوثر, سورۃ البقرہ, سورۃ الاسر, سورۃ الفیل, سورۃ آل عمران, سورۃ النساء. ٹکٹ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ جی, دکھائیے مجھے. یہی چیز تو دکھانے کی حضرت تھی. دکھائیے. یہ چل رہا ہے, مستقل چل رہا ہے بابو. ہاں چل رہا ہے, لیکن بھائی صحیح ہے. ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ نام ہے آپ کا؟ کوئی نام رکھا ہے آپ کا؟ نام ہے کوئی آپ کا؟ نام رانیہ شاہد. رانیہ شاہد. آپ کا نام؟ نیند آ رہی ہے میری بچی کو. آ جاؤ ادھر آ جاؤ. چھوٹی سی پیاری سی بچی ہیں. آپ بھی آ جائیں باجی. نام کلمہ شریف سنا دیں. لا الہ. بیٹری ڈاؤن ہے بالکل. نیند آ رہی ہے میرے بچے کو؟ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ آ جائیں. شاید اس کے بعد کچھ. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا تو نام ہو گیا. ابو کا نام؟ شاہد. بھائی کا نام کیا ہے؟ عرفان. اور چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ عمر. اور اس سے چھوٹے والے کا؟ ہادی. اس سے چھوٹے والے کا؟ اچھا بس. اچھا یہ بتا دیں آپ کیا سنائیں گے آج؟ نور والا. اور چلیں نور والا پڑھیے. نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آپ پہلا کلمہ سنا دیں. پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک. لا الا اللہ. بیٹھی آئیے بھائی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بیٹھی آئیے. آپ وہاں بیٹھی آئیے. ماشاء اللہ. اسماء الحسنہ کی طرف آئیں گے, اور میں چاہوں گا چند مرتبہ جو شروع کے ہیں وہ بچوں کو پڑھائیں تاکہ بچوں کو یاد بھی ہو جائے. جی چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من هو اللہ الذی لا
يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام الله الله हाज़िर तेरे दरबार में हम हाज़िर तेरे दरबार में हो अल्लाह करो देती है सदा ये चश्मे नम देती है सदा ये चश्मे नम अल्लाह करो माशाअल्लाह आप की जानिब आएंगे। उनकी महकन दिल के गुंजे खिला दिए, उनकी महकन दिल के
ان کھلا دیے جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے جب آ گئے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے جلتے بجھا دیے روتے ہنسا دیے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے میرے آقا نے فرید بھائی کی جانب آئیں گے. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا اللہ ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں صدا شگر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا حرم میں غازر ہوا بلکہ مجرم حرم میں غازر ہوا بلکہ مجرم حرم میں غازر ہوا بلکہ مجرم یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں یا ناصر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ یوں قسمت کے گرد مٹاتا رہوں میں یوں قسمت کے گرد مٹاتا رہوں میں صدا شگر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں صدا شگر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا اللہم ربنا اللہ
ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ اچھی تیاری. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں. جی میرا نام محمد عزیر ہے. عزیر کہ پوئم رنگ برنگی پیاری تتلی سنا دے. اور میں چیلنج دیتا ہوں کہ کوئی ایسا شعر سنائے جس میں لفظ پہزارو آتا ہو. پہزارو. اسلام فاکر زندہ باد. پہزارو آسان ہے, پڑھیں. ذرے جھل کر تیری بیزاروں کے تاج سر بندے ہیں سیاروں کے, جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بندے ہیں سیاروں. چیلنج دیا, اور جب کوئی چیلنج آتا ہے نا تو مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھ پاتا. اچھی ہے ماشاءاللہ, زبردست زبردست. اور کیا ایک اور بات کہی تھی, پیاری تتلی. ہاں وہی پیاری تتلی. آج کیا ہے, تتلی تو نہیں ہے, آج کیا ہے؟ جنگل میں دو بیل. دو بیل بیل ہے بھائی, آج تتلی نہیں ہے, آج بیل ہے. تو انشاءاللہ وہ آپ کو بیل والی پوئم سنائیں گے. جی ایک اور کال دیں. نام عبدالحادی ہے. عبدالحادی. بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. جی آج میرے پروگرام میں 132 کال ہے. 132 زبردست. کو چیلنج ہے کہ ایسا شعر سنائیں جس میں کلی آتا ہو. جزاک اللہ خیرا. فرید بھائی کلی بتائے گا نہیں کوئی, بتائے گا نہیں. فرید بھائی کلی کلی گلی نہیں کلی, کوئی بتائے گا نہیں آپس میں. فرید بھائی نہیں آ رہا ذہن میں. کلی بہت سارے شعر میں ہیں, بہت سارے اشعار میں. حمزہ کو دے دیں مائک, حمزہ کو مائک دیں. جی کلی. سحر کا وقت تھا معصوم کلیا موس. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوا. آپ نے کلی, آپ کی پوئم کی جانب آئیں گے. ٹھیک ہے جی, چلیں. دو بیل آ رہے ہیں اور غفران ادا ذرا اچھے انداز سے پڑھیے جی, مناظر بھی دکھاتے رہیں. اتحاد میں برکت ہے. ایک جنگل میں دو بیل مل جل کر کے رہتے تھے, دوست پکے اپنے یہ دونوں کہتے تھے. ایک جنگل میں دو بیل مل جل کر کے رہتے تھے, دوست پکے اپنے یہ دونوں کہتے تھے. اور کام ساتھ کرتے ایک ساتھ گھومتے تھے. جنگل میں ایک شیر, جنگل میں ایک شیر ان دونوں کو کھانے کا پلان بنا رہا تھا, لیکن کامیاب نہیں ہو رہا تھا. شیر جب بھی حملہ کرتا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرتے اور اسے بھگا دیتے. ایک دن اس شیر کو آئیڈیا آیا, لومڑی کو اس نے پاس بلایا. کہا لومڑی جاؤ جاؤ جاؤ, بیل کے کان بھرو اور دوسرے بیل سے اس کی لڑائی کرا دو. اتحاد میں برکت ہے, اتحاد میں برکت ہے. لومڑی اس بیل کے پاس گئی, کہا بیل تمہیں کچھ پتا بھی ہے, شیر جب تم دونوں پر حملہ کرتا ہے تو تمہارا دوست تمہیں لڑنے کے لیے آگے کیوں کر دیتا ہے؟ پتا نہیں, میں نے کبھی سوچا نہیں. میں بتاتی ہوں, وہ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ تم مارے جاؤ اور وہ بچ جائے. بیل پریشان ہو کر ہرنی سے مشورہ کرتا ہے. ہرنی کہتی ہے لومڑی تم تو میں لڑائی کرانا چاہتی ہیں, تم اس کی بات نہیں سننا. بیل نے چالاک لومڑی کی باتوں میں آ کر دوسرے بیل سے دوستی توڑ دی. شیر کا پلان کامیاب ہوا. اگلے دن شیر نے پہلے والے بیل پر حملہ کر دیا. بیل اکیلا ہونے کی وجہ سے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکا اور شیر نے اسے کھا لیا. پھر دوسرے دن شیر نے دوسرے بیل کو کھا لیا. پھر کیا ہوا؟ تو اس طرح اتحاد ختم ہونے کی وجہ سے دونوں شیر کا شکار.
مل کے رہیں گے تو دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ایک دو چڑیا تھیں, وہ لڑ رہی تھیں, دو چڑیا لڑ رہی تھیں, بلی نے دیکھا دونوں کو لے گئے پکڑ کے. تو اگر لڑیں گے آپس میں تو دوسرے فائدہ اٹھا لیں گے. آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. بعض بہن لڑ رہی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بہن بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں, تو یہ لڑائی جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے. مل کے رہیں, ملنے میں برکت ہے. مل کے کھائیے, اچھے انداز سے کھائیے. اب پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلا.